اقامت دین کا ایک نظریہ قرآن و سنت کا ہے اور ایک نظریہ اقامت دین کا مختلف جماعتوں نے پیش کیا۔ دین کا جو اقامت دین کا نظریہ ہے وہ ہے اقامت التوحید، توحید کو قائم کرو، جبکہ ہمارے ہاں موجودہ بہت ساری سیاسی جماعتوں کا جو اقامت دین کا نظریہ ہے وہ ہے حکومت حاصل کرو، وہ اخوان المسلمین کی شکل میں ہو، وہ جماعت اسلامی کی شکل میں ہو، تنظیم اسلامی کی شکل میں ہو۔ ان کا منشور یہ ہے کہ ہم پہلے حکومت حاصل کریں پھر بعد میں اسلام کو نافذ کریں، جبکہ یہ نظریہ درست نہیں ہے، یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا، کون سا ایسا گناہ ہے جو نہیں ہوتا تھا؟ قتل اس زمانے میں تھا، سود اس زمانے میں تھا، زنا اس زمانے میں تھا، چور ڈاکو اس زمانے میں موجود تھے، شراب اس زمانے میں چلتی تھی، عام تھی، بلکہ زنا کار عورتوں نے اپنے گھروں اور کوٹھیوں کے اوپر جھنڈے لگائے ہوئے تھے، جس نے زنا کرنا یہاں پر آ کے آرام سکون سے کر لے۔ ہر طرح کا گناہ عام تھا اور شرک بھی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آتے ہی سب سے پہلے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جمع کرتے اور کہتے کہ یہ زنا بہت بری چیز ہے، اس کے خلاف کام کریں گے، سب آپ کے ساتھ مل جاتے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جمع کرتے اور کہتے کہ سود کے خلاف کام کرنا ہے، سب آپ کے ساتھ مل جاتے۔ لیکن آپ نے جو سب لوگوں کی، اپنے قریب ترین لوگوں کی، اپنے خاندان کی عداوت اور دشمنی برداشت کی ہے، وہ کس لیے؟ اقامت دین کے لیے۔ اور وہ کون سا اقامت دین کا نظریہ تھا جو آپ نے مکہ میں پیش کیا؟ توحید کو قائم کرے۔ اس لیے آپ نے سب کو جمع کیا۔ جب اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی نا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قریبی ترین لوگوں کو ڈرائیے، تو آپ نے حدیث میں آتا ہے فَعَمَّ وَخَصَّ، عمومی طور پہ قریش کو بھی آواز لگائی، یا معاشرہ قریش، اور پھر قریش کے اندر مخصوص خاندانوں کو آوازیں لگائی، پھر اپنی پھوپھی کو بھی آواز لگائی، سب کو آوازیں لگائی، اپنے خاندان کو آواز لگائی، سب کو جمع کیا اور کہا کہ مجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ ان کا نہیں، ما عہدنا علیک کذبا، آپ پر کبھی ہم نے جھوٹ بولتے ہوئے آپ کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ کہا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، مانو گے؟ جی بالکل مانیں گے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، آپ نے اپنا کردار ان کے سامنے رکھا، نبوت سے پہلے کا کردار۔ جی بالکل مانیں گے۔ کہا سنو فإنی رسول اللہ الیکم، مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پر آ جاؤ۔ ابو لہب تب گیا، نے کہا تبا لک الہذا جمعتنا، آپ کے لیے بربادی ہو، نعوذ باللہ، آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا۔ اللہ نے آیات نازل کر دی تبت یدا ابی لہب وتب، جب ہم نے مغرب کی نماز میں پڑھی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائے۔ تو اقامت دین، ان اقیم الدین، وہ کون سا دین قائم کیا تھا؟ توحید، کہ یہ بابے، یہ بت، یہ منات، یہ لات، یہ عزا، یہ حبل کچھ نہیں کر سکتے، نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، نہ چاند نہ ستارے نہ مردے نہ زندے۔ اقامت دین کا جو اسلامی نظریہ ہے، یا اقامت دین کا یوں کہہ لیں کہ محمدی نظریہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، وہ ہے توحید کو عام کریں، اور یہی اہل حدیث کی سیاست کا محور ہے۔ ہمارے ہاں جو بعض سیاسی جماعتوں کا اقامت دین کا نظریہ ہے، باقاعدہ اس پر کانفرنس ہوتی ہے، اقامت دین کے لیے جمع ہو، اقامت دین کے لیے کام کرے۔ وہ اقامت دین کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ ایک جلسہ کر لیں گے سود کے خلاف، ایک جلسے میں حکمرانوں کو گالیاں دے دیں گے، ایک جلسے میں جو ہے نا تھوڑا سا اور جوش دکھا کے سعودی حکمرانوں کو بھی جلان تان کر لیں گے، اس کے بعد ووٹ ہمیں دے دو، حل صرف فلاں جماعت ہے، بس ووٹ لے کر سیٹیں لے کر پھر اگلے 5 سال کے لیے نہ کوئی اقامت دین ہوتا ہے نہ کوئی دین کے لیے کام۔ اور اگر یہ لوگ حکومت پہ آ بھی جائیں، جو کہ آئیں گے نہیں، ناممکن ہے، اگر آ بھی جائیں تو اس ذریعے سے وہ دین کو قائم کر ہی نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں ہر چیز کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جوڑیں، آپ کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید سے جب مکہ والے تنگ ہوئے تو انہوں نے آپ کو آفریں کی کہ ہم آپ کو عرب کی، صرف مکہ کی نہیں، پورے عرب کی سب سے خوبصورت عورت سے شادی کروانے کو تیار ہیں، خرچہ بھی ہم اٹھائیں گے، اور آپ کو اپنا سردار بھی بنا لیں گے، سردار بنا لیں گے، اور آپ کو مال و دولت جتنی چاہیں گے اتنی مل جائے گی۔ لیکن یہ جو آپ ہمارے بابوں کو اور ہمارے بتوں کو ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، کرنا چھوڑ دیں۔ اب سرداری مل رہی تھی نا، حکومت مل رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے لیتے، جس طرح کہ ان جماعتوں کا نظریہ ہے کہ پہلے حکومت لو پھر دین کو نافذ کرو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداری پیش کی گئی کہ آپ سردار بن جائیں ہمارے، تو آپ سرداری لے لیتے نا، سردار بن جاتے مکہ کے، اور اس کے بعد پھر آپ توحید کو عام کر لیتے، پھر تو پاور بھی آ جاتی، یہ بھی آ جاتا، وہ بھی آ جاتا۔ جتنی جو ہے نا وہ باتیں کرتے ہیں لوگ اور ہمارے نوجوانوں کو خراب کرتے ہیں، ان کے ذہنوں کو مفلوج کرتے ہیں، آ جاتے آپ اس چیز پہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانا، اس سرداری کو ٹھکرا دیا، کہا واللہ لو وضع الشمس فی یمینی، یہ تو عورت کی بات کرتے ہیں نا، اور مال و دولت کی بات کرتے ہیں، اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج کو رکھ دیں، والقمر فی یساری، یہ بائیں ہاتھ میں چاند کو رکھ دیں، تو یہ چاند اور یہ سورج یہ بھی میرا جو ہے نا مجھے اس توحید کی دعوت سے نہیں روک سکتے، یہ چاند اور سورج یہ چاند اور سورج بھی مجھے توحید کی دعوت سے نہیں روک سکتے۔ تو یہ اقامت دین کا محمدی نظریہ ہے۔